اس نے کہا میرے بھائیوں سے ہو جاتی ہے کبھی کبھی الفاظ اوپر نیچے، تو یہ سیال جنگ والے کی بھی آج تک مجھے بتا دے میں نے کبھی کہا ہو کہ اس نے گستاخی کی ہے، اور لعنت تیرے ایسے دین کے اوپر، اور لعنت تیرے ایسے دین کے اوپر۔ شیخ صاحب ایک میں نے ویڈیو بھیجی ہے، ذرا چلا سکتے ہیں آپ؟ یا یہ سب چلائیں جو بھی پاس پڑا ہوا ہے۔ یا ایم جی بھائی آپ چلا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو وہ کل بھیجی تھی، آپ کو معیار دکھاتے ہیں؟ جواد بھائی مجھے موقع دیں گے بات کرنے کا یا نہیں؟ یار ایک بھائی نو کر لین دو جنہیں پاکستان ایران تے کویت دا جھنڈا لایا، بولو بھائی۔ گمر صاحب بولیں، گمر صاحب پٹو مائک۔ بات یہ ہے کہ وہ جو جی عمیر عبا صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں؟ پرسوں تو آپ عامر حق کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رسول اللہ کی سائڈ پہ ہے جی، رسول اللہ کی سائڈ پہ ہے یار یہ ایسے ہی ان کو چھوڑے، بات سنیں میری۔ نہیں عامر حق کے ساتھ اس کے خلاف تو میں نے براڈ لگائی ہے پرسوں۔ ہاں میں خود سنی ہے، انہوں نے براڈ لگائی تھی۔ اچھا بات سنیں عمر باب صاحب جی لیلا رخ والی یار عمران بات افضل ولایت صاحب جڑے نے مفاد پرست بندے نے، انہاں نوں جدھر مفاد نظر ہوندا ادھر ہو جاندے نے، انہاں دی ذاتی رنجش ہی تے او ذاتی رنجش جنی دیر انہاں دی رہی ہے انی دیر تک او فریڈم آف سپیچ ہی، ہن انہاں دی ذاتی رنجش ختم ہو گئی ہے، اور انہاں دے اوتے جڑیاں نو پابندیاں سن تو انہاں نوں قرآن حدیث میں کیا جی جدوں تک انہاں نوں سارے کہندے رہنے، انہاں نے دیکھیا کہ افضل صاحب فرماندے سی کہ سیکر جڑا نا او تے جڑا امتیاز ہے او دے نال واہ لوگ نے، ٹھیک ہے، تے او دا ذرا مطلب گروپ سٹرونگ ہے، تے جس وقت انہوں نے دیکھا کہ سٹرونگ گروپ نے انہوں کیتا تو انہوں نے ایک منٹ لایا، پہلے 15 دن لی براڈ بند کی تھی، جھوٹ بولیا کہ جی میں تے شہروں باہر جا رہا اپنی فیملی دے نال، حالانکہ وہ تھی سی عمر عبا صاحب مینوں جان دیو، میں تانوں بڑی دیر تو جاننا 5-6 سال تو۔ اسی نہیں تانوں جاندے، تہاں نہ لکھیا نہ کوئی گل تے تانوں کیویں جاننی ہے؟ عمر عبا صاحب مینوں جاندے ہونے نے۔ اچھا ہومے صاحب تسی تھلے جاؤ۔ نہیں انہاں لے لو ہومے صاحب نو، کیڑا جڑا میرے 5 نہیں میری گل سنو، گل کرنی سی جی جی میری گل سنو جی جی یار، تسی انہیں او ویڈیو سنی ہے جن دے انہوں نے فرمایا کہ اپنے والد دے نال اے کام کرے، اس تو بعد اپنی والدہ نال بھی اے کام کرے تے پھر مومن ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بالکل۔ ہن تسی یہ دیکھو کہ انہاں نو تکلیف ہوندی ہے کہ مرزا صاحب نے ستیہ رتھ پرکاش دے خلاف جڑی کتاب لکھی تھی سی آریہ دھرم، وہ بڑا بڑا ظلم ہویا سی۔ مینوں دسو کہ اے آریہ دھرم دے منن والے ہیں نے کہ نہیں؟ انہاں دے عمل تے یہی کہندے نے، انہاں دا اسلام نہ کی تعلق ہے، انہاں دے رویے بالکل اسی طرح دے نے، اور بھائی عمل بھی اسی طرح نے، عمل بھی اسی طرح دے نے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو تسی۔ کیوں میرے باپ صاحب ہم نے غلط کہا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جواد بھائی ریڈی ہے موقع دیں۔ اچھا لاسٹ میں چلائیں۔ میں نے بھیجی ہے ایک منٹ جو ہے بھائی، دیکھیں آپ کو نا بڑی بری لگے گی، یہ بڑی وہ مطلب ایک بدتمیز قسم کی ویڈیو ہے، کیونکہ مجاہد ختم نبوت کا انداز ذرا دیکھیے گا، اس کا سٹائل دیکھیے گا، اس کا معیار دیکھیے گا کہ یہ لائبریری کے اندر جدھر ارد گرد کتابیں پڑھی ہوں، قرآن سے بھراوا ہو، قرآن کے معرف کا اس کو پتا ہو۔ ہمارے ذہن میں تو علماء کی تصویر ایسی آتی ہے، لیکن یہ سارے ختم نبوت والے کا جو مین اکابر ہے، میں کہوں گا مین اکابر جن سے یہ اپنا دین اور مذہب لیتے ہیں، ذرا اس کی زبان اور اس کا سٹائل ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ جی ہادی بھائی۔ آئیڈیالوجیکل جی۔ دوسری چیز یہ کہ مسلمانوں کے اوپر جس کو گستاخی کا اعتراض ہے، ان کے لیے میں ایک ہی ساؤنڈ کے اندر جواب دینا چاہتا ہوں، جو ساؤنڈ 26 مئی کو سنائی دیا گیا تھا، یہ والا۔ اور لو جی لے جی، یہ ہے اکابر ہے ختم نبوت کے مجاہدوں کا، یہ ہے وہ جو چائلڈہڈ ہیرو تھا، ان کا آئیڈیالوجی، ان کی جو ذہن کے اندر آئیڈیالزم ہے کہ ہم بڑے ہو کے عامر حق بنیں گے، چشمہ لگایا ہوگا، قرآن کی تفسیریں پڑھ رہے ہوں گے، ایک علم رکھتے ہوں گے، وہ دیکھیں کس انداز سے کہتا ہے کہ اگر کسی کو اس میں وہ بنیادی طور پہ اشکانی صاحب کو بھی کہہ رہا ہے، سب کو کہہ رہا ہے کہ جس کو اعتراض ہے گستاخی پہ اس کے لیے یہ لو آواز، یہ محفل کے اندر بیٹھ کے پبلک میں بیٹھ کے یہ انداز ہے۔ دیکھیں لالا رخ صاحبہ، جی بالکل عمر باب صاحبہ، میرا ایک سوال ہے، یہ ختم نبوت والوں کے پاس ایسے لوگ بچے ہیں؟
دیکھیں میں نے آپ سے یہ بات عرض کی ہے کہ جب میں آئی ہوں تو میرے نزدیک یہ اتنا بڑا کام تھا اور میں سمجھتی تھی کہ بڑے کتنے سپر قسم کے لوگ جن کے ایمان بڑے پختہ ہوں گے. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو جو دنیا کا لوڈا لفاڑا، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، کنجر مافیا، بغیرت مافیا، جتنی دنیا کی گندگی ہے وہ یہ لب لگا کے بیٹھی ہوئی. میں نے تو یہی دیکھا ہے. ایک شخص مجھ میں ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں کوئی حق اور سچ کی بات. آج میں پیر اسکاری صاحب کو بڑا اچھا سمجھتی ہوں، ابھی بھی میرے کو باقی اس کی نسبت بہتر، لیکن اب آج میں نے ان کو بھی دیکھا، وہ بھی سر چڑھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے 1.5-2 گھنٹے سے. انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی ان کے خلاف. لالا جی وہ مسئلہ یہ بن گیا ہے، رات کو شاید آپ ٹک ٹاک پر نہیں تھیں، ابھی جو براڈ پر ان کے جی خلاف جی بات ہو رہی ہے وہ بھی سن لیں. آدھی بھی آپ کی آواز چلی گئی. میری آواز آ رہی ہے؟ میری جی جی آواز آ رہی ہے. اچھا ام بہن، رات کو دیکھیں میرے پاس ریکارڈنگ پوری موجود ہے براڈ کی. انہوں نے خدا اور خدا کے رسول کا واسطہ دے کر یہ بات کی ایک بندے سے کہ بھائی گستاخی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی، میں تمہارے آگے ہاتھ باندھتا ہوں، یہ بات نہیں کرو. یہاں پر شارپ شوٹر آیا، اس نے 2 دفعہ آ کر اس بندے کو نیچے پھینکا. اس سے پہلے اس کو نیچے اتارا گیا، لیکن اس کے باوجود سیال جھنگ والا اوپر آیا، اس نے آ کر پھر وہی بات کی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گی. نہیں شیخ صاحب وہ نا بس وہ والی پتہ چیز کیا دوسری ہادی طرف چلی جائے بھائی، گی. لالا رخ صاحبہ اتنا اصل میں نا میں اسکاندی صاحب سے کل بڑے جو ہے بدماش ہیں وہ. کل انشاءاللہ میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں براڈ کے اوپر، اور میں کرسچنز کو بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اب میں نے اس میں رکھنا ہے کہ جو عقائد ہے تعزروہم و توقروہ، کہ تعظیم اور توقیر کے یہ کن کے لیے حکم ہے. اور ایمان والوں کے لیے جس وقت پاکستان میں سزائیں دی جاتی ہے تو ان کو دی جاتی ہے جن کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب کہ وہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ عیسائی ہو کر بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہوتی ہے. جب جماعت احمدیہ آتی ہے تو خاتم النبیین کہہ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر، اور سب سے اعلیٰ اور الفا مقام کے اوپر رکھ کر بات کرتی ہے. تو پھر وہ لوگ جو ختم نبوت کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے وہ قرآن کریم کا ترجمہ کرتی ہے، میں مفتی صاحب کا ترجمہ لگاؤں گی، میں وہاں پر سلطان صاحب کی آڈیو لگاؤں گی، وہاں پر میں عابد شیر علی، وہاں پر وزیر اعلیٰ، وہاں پر مملکت جو ہماری ہے اپنا شہباز شریف، ان کو میں اپنی درخواست پیش کروں گی کہ سب سے پہلے سزا مسلمان کے لیے ہے. یہ مثال قائم کرے. دل کس نے کھول کے دیکھا ہے؟ یہ کہتے انہوں نے دل سے نہیں کہا. بھئی ہمارے سامنے اگر کوئی شخص جو ہے اوور سپیڈ ہو جاتا ہے، کیا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گی؟ حالانکہ اس نے تو میٹر کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں کیا. وہ کہتا ہے میں قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن اگر وہ اوور سپیڈ ہے تو اس کو سپیڈ کی وجہ سے ملے گی. اگر اس کا دل صاف ہے، اس کا جو کچھ ہے وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، دنیا میں یہ معاملہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں کل براڈ لگاؤں گی. آپ سب کو بھی دعوت ہے، بلکہ آپ اگر کوئی لگا لیں گے تو میں آپ کسی کی براڈ پر آ جاؤں گی. اگر آپ آنا چاہیں تو مسلمان ایک لیں گے ہم، جو ہمیں یہ ثابت کرے گا کہ سزائے کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کو اجازت ہے معاذ اللہ شاطبیت کی، گستاخی کی، وہ جو کرے قرآن سے اس کا جواز پیش کر دے بس، اور ان کو کچھ نہیں چاہیے. لالا تو رخ اس کے صاحبہ اوپر جو ہے آپ کی بہت بہت شکریہ، آپ کی خوش فہمی اور یہ جو حسن ظن ہے اس پہ بھی میں مطلب آپ کو اپریشیٹ کروں گا. ہم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسلمان آ کے استغفر اللہ کہہ دے، وہ تو استغفر اللہ کہنے کے لیے روادار نہیں ہے. لالا رخ صاحبہ آپ کیوں اسلام سے نکلنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت دیکھیں بدماش جی، لوگ میں ہیں. اسلام میں ان کی وجہ سے نہیں داخل. میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، میرے والدین نے میری تربیت اسلام کے مطابق کی، مجھے تعلیمات اسلام کے مطابق مطلب ہے، میں کوئی ان کے داخل کرنے سے یا نکلنے سے مسلمان نہیں ہوں. نہیں یہ نکال الحمدللہ دیتے ہیں، یہ نکال سکتے ہیں، ان کے پاس یہ بڑی جو طاقت. مرضی کرے، مجھے ان سے کوئی فرق اچھا نہیں پڑتا. یہ پہلے اپنے آپ کو ثابت کریں تو گے آپ یہ بھی ایک مسلمان سیکنڈ ہے یا دیجیے نہیں گا. ہے. یہ اب اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا پڑے گا ان کو. نہیں وہ کہتے ہیں مناظرہ کر لیں، اس پہ مناظرے کرنے پڑیں گے. جی جو آج اچھا ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ
آپ براڈ نہ لگائیں، آپ جواد یا کوئی دوست براڈ لگا لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شامل ہوں اس کسی آپ کی گفتگو میں تو آپ ادھر تشریف لائیں، کیونکہ ادھر دیکھیں پھر وہ ویسے لوگ آئیں گے جو پھر بدتمیزی کریں گے جن کو ہم دیکھیں میں نے tolerate نہیں کر ان کو سکتے. نہیں لینا. ایک بندہ مسلمان آئے گا، ہاں وہ ایک بندے کے ساتھ اپنا موقف پیش کرے گا. آپ بھی ہوں گے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کیا غیر مسلم اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، شاطمیت کرتا ہے، اس کے لیے سزا ہے اسلام میں، اور نذیر، ہم اگر آپ ایک کو مسلمان کرتا ہے، ایک ایمان والا کرتا ہے، تو اس میری کے لیے بات کو کیا سزا ہے؟ سنیے. میں اور اس آپ کے کی اس لیے بات یہی سے میں ایگری سجیسٹ نہیں کروں گا کرتا. کہ ہم سیکنڈ سیگمنٹ لگا لیں گے جواد صاحب کی براڈ پہ ہی نا، تو آپ ادھر تشریف لے آئیں یا ہادی بہن، صاحب میں آپ لگا کی اس لیں گے. بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا. آپ کو فل کنٹرول دیا جائے گا، بات بھی آپ کیجئے گا، لیکن آپ کی براڈ پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. گالی گلوچ ہم نہیں سن سکتے، نہ اچھا ہی ہم دوستوں، نکال سکتے. میری ایک عرض ہے کہ یہ آپ یہ ایڈمنسٹریٹو تو کل باتیں. کی بات ہے نا، کل کی بات ہے. ابھی ہم لالا رخ صاحبہ کو موقع دیتے ہیں کہ یہ بلائیں نیچے سے کسی مسلمان کو، وہ صرف استغفر اللہ کہہ دے. ہم نے مومنٹ ٹیسٹ آج رکھا ہوا تھا، سوائے آپ کے ابھی تک لالا رخ صاحبہ کسی نے نہیں ثابت کیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی محبت ہے، کوئی عشق ہے. ہم ادھر سے نیچے سے کوئی مسلمان بلا لیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لمبی چوڑی باتیں کیا کرنی ہے، ہم اس کو آڈیو سنائیں گے، وہ آگے سے صرف استغفر اللہ کہہ دے. نہیں کہے گا وہ، استغفر اللہ نہیں کہے گا. نیچے یہ محمد زاہد بیٹھا ہوا ہے، اے ڈی والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی اتنی ہمت جرت نہیں پڑے گی کہ یہ گستاخیاں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو سمجھ ہی نہیں رہے، وہ تو اس پہ استغفر اللہ نہیں کہیں گے. دیکھیں ہم نے جو بات کرنی ہے نا کل ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ کن کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے یا مسلمان کے لیے. اور اگر یہ مسلمان کے لیے ہے تو یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کے لیے گورنمنٹ کیوں سوئی ہوئی ہے؟ ان کے لیے مسلمان کیوں بیدار نہیں ہوئے؟ کیوں مسلمان ان کو آج بھی ہیرو مان رہے ہیں، جبکہ یہ تو آریہ دھرم کے لوگ ہیں، جب یہ تو اسلام کے دشمن لوگ ہیں، جو اسلام کی صفوں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ اس طرح کی شاتمیت کر رہی ہے. ہم نے تو میرا ایک بات ہی سوال، یہ کرنی ہے نا. میرے باپ صاحبہ، میرا ایک سوال ہے باقی بھی سب دوستوں سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی ناانصافی ہوئی ہے جو ہادی بھائی نے ریکارڈنگ پلے کی ہے عامر ڈیش کی، جی اور اس عامر ڈیش کی جو رویہ تھا، اور اس نے جو اپنی ہوا خارج کر کے سب کو اس ہوا کا نظارہ کروایا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے پلیز خدا را کہ کوئی بھی شخص اس عامر ڈیش کے پاس جائے گا اور جا کر اس سے قرآن و حدیث سے اس کو غلط ثابت کرے گا تو وہ اپنی پچھواڑے سے نکلی ہوئی ہوا کے مترادف اس کو لے گا. جو ہے بھائی ایک دفعہ سن لیں، آڈیو سن دیکھیں لیں، تاکہ لوگوں نے سنا نہیں ہے. آپ اس کی میں زبان آڈیو نہ سنا دوں بھولے. دوبارہ. وہ ایک دنیا کا غلیظ ترین، میں کہتی ہوں کہ شاطمیت سے ہٹ کر بھی کیا ایک مسلمان کی زبان ایسی ہوتی ہے جس طرح کی زبان وہ بولتا ہے؟ توبہ 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 توبہ. لالا رخ صاحبہ انٹرنیٹ مسلمان پہ کی زبان، دیکھیں، میں تو یہاں پہ کرسچن بڑے اچھے اچھے الفاظ میں بات کرتے ہو تو ان کے بھی پاس اتر نہیں ہے. جی یہ تو ایک غلاظت سے بڑا ہوا ڈھیر. مجھے ایک بات بتائیں، اس کو ہمیشہ اپنے نفوس کے اوپر بڑی وہ بات کرنی آتی ہے، ہر چیز کو اپنے نفوس کے اوپر لے کر جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی جی خاص قسم کی انسیکیورٹی ہے اس بندے کو؟ ہو سکتا ہے. ہمیشہ جب بھی دیکھیں گے یا اپنا اگواڑا پیش کرتا ہے، اپنا پچھواڑا پیش کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہے؟ چھوڑ دے اس کی مطلب ہر مثال اس کی اگواڑے پہ یا پچھواڑے پہ ہوتی ہے، اور پھر یہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے. کدھر سے مومن ہے یہ؟ کس طرف سے یہ مسلمان یہ اسلام کا مجاہد بنا ہوا ہے؟ کون سا سرٹیفکیٹ لے کے بنا ہے؟ یہ اگواڑا پچھواڑا لے کے بنا ہے یا کسی حجرے میں سے تربیت لے کر آیا تھا؟ یہ کوئی خاص قسم کے حجرے میں پیدا ہوا ہے یہ بندہ، اور پھر وہیں پہ اسی حجرے میں تربیت پاتے بڑا ہوا ہے، تو اس میں سے اس کے منہ سے بکواس ہی نکلتی ہے ہمیشہ. یا پھر اسے کتک ڈانس کرا لو، تڑک کرا لو، وہ جو بھی کرتا ہے ادھر. اور کسی نرگس کا تو میرے منہ سے نکلنے لگا چلتے چلتے، کہیں سے اس کا ہاسا نکلا تو پیدا تو نہیں ہو گیا یہ.
पहले मुझे ये बताएं कि ये जो इस्लाम के नाम के ऊपर ये जो आपकी तरफ देखिए जी, एक मस्खरा पैदा हो इस्लाम चुका के हुआ है। नाम पे गुंडागर्दी नामंजूर, इस्लाम के नाम पे गुंडागर्दी नामंजूर, इस्लाम के नाम पे शातमियत नामंजूर इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के हुक्म से ये बच्चे बच्चे तक जो है ये आवाज पहुंचेगी। वो लोग जो आर्य धर्म से ताल्लुक रखते हुए, वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन बनकर अपने आप को लेबल लगा रहे हैं कि वो नाम निहाद मुजाहिद है, इनको बरहना करना, इनको नंगा करना, इनको अय्या करना, इनको अपनी जो है क्या जो सही इनकी जगह है कि इस्लाम तन से जुदा सबसे पहले इनका होना चाहिए। आज ईसाइयों की तो अदालतें भरी हुई है। आज देखिए तो और अपने मुसलमान जो मर्जी कहे तो उनको कहे कि जी मुसलमान ये कर नहीं सकता, ये करके भी नहीं कर सकते, तो अकलियतों के साथ ये जुल्म है। तो सबसे पहले इनका तन से सर जुदा होना चाहिए ताकि लोगों के आगे इस्लाम की एक जो है वो एक उनकी फिट हो। अच्छा, अब एक और मेरा सवाल ले लीजिए जवाब भाई, आखिरी सवाल फिर मैं चुप कर जाता हूँ। जी जी जो है मेरा उम्र बाब साहब से दरख्वास्त है, मुझे बताएं, इन्होंने अपना एक गज पेश किया है जिससे ये अपना खद्दर और अपना रेशम नापते हैं। हमारे सामने है ना, आपके भी सामने है। तो इसका मतलब है अगर ये उस चीज से मुबर्रा नहीं है तो कोई और करे तो शातिम कैसे है, मुझे ये बता दे। उसी गज से फिर दूसरे खद्दर और रेशम भी नापने चाहिए ना। देखिए इसी के ऊपर तो ब्रॉड लगाने लगी हूं मैं। अब यही चीज है कि उन जजों से, उन अदालतों से ही दरखास्त है कि मिनॉरिटी जो है, हमने ये देखना है कि शातमियत बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ये हुक्म किसके लिए है? ये तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लिए हुक्म है। सबसे पहले तो उनको सजा दे। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो गुनाह करने वाले, माँ के साथ ज़िना करने वाले भी मोमिन है। अच्छा, आपके पास हादी भाई जितनी भी रिकॉर्डिंग है ये मुझे सेंड करे, और इमरान खान तुम्हारे पास जितनी भी रिकॉर्डिंग है ये जरा मुझे सेंड कर देना। मेरी बात समझे आप? वो कहते हैं माँ के साथ ज़िना करने वाला भी मोमिन है, बाप ये की वही खोपड़ी मोमिन है। में शराब डाल के ये- पीने वाला भी मोमिन है। जी, ये लानत वही तुम्हारे मोमिन ऐसे है। दीन के ऊपर, ये आमर खंजीर वही मोमिन है। ये मैं लानत इसके ऐसे दीन आपने के ऊपर। वीडियोस की बात की है ना लाला रुख साहिबा, तो मैं आपको हजरत मौलवी इम्तियाज साहब के जो अकाबिर हैं, आमिर हक साहब, उनका जो है ना स्टाइल दिखाता हूँ, और मेरे ख्याल से इससे स्टार्ट करना चाहिए आपको। ये भी आपको भेज देंगे, जरा सुनिएगा कि वो बुनियादी तौर पे पेशावर किस्म के नहीं होते, बाजारी इस्लाम को झूठा, अब एक अलबादा ओढ़ के इस्लाम को, जरा सुनिएगा। ये है उसका असली चेहरा। मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज, लूंगी हो भगवा, दिखता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी, पकता हो जैसे अनाज, धुआं का गहरा गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां, झूठा हो जैसे कोई नाच, किसी देखें उम्मे साहिबा, वो तो गालियों के रैप बना के इंटरनेट पे चढ़ाता है अपनी ओए प्रोफाइल ते को। मैनू लगा मूसा सुहाग दी उजड़ी औलाद है। अंदाजा करें जरा, ये लेवल है, ये है लेवल, ये है लेवल। इसको बचाने के लिए ना ऊपर आके सुलेकिम सल्लल्लाहु की जात के मुकाबले ये में भी इसको बचाते हैं। अपना हादी मुझे ये सेंड करना आप। ये भी आपको मिल जाएगी। उम्मे साहिबा, इसकी गुस्ताखी पे अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहा जाता। इसकी जवाब भाई वो दूसरी भी होगी, वो वाली जिसमें हाँ, गालियों के रैप बनाए हुए हैं इसने। नहीं वो तिगड़दम ता वाली, वो वाली हाँ देख, ओ जड़ी तपड़ वो जो तपड़ करता है ना इसकी, वो भी दिखाएं जरा। वो बड़ी मजेदार है। झूठ तो एक सेकंड। मेरे बाप साहिबा आप ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ क्यों करांदे हो पे? खत्मे नबूवत ਦੀ ਖਿਦਮਤ क्यों करांदे हो? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਹਾ ਖੂਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਮੌਤ ਜਾਓ। ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਚਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ हाँ ਕੀ जी। ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? नहीं, गुस्ताखी के बाद बाप मौत ये का खूह हीरो है भी इसके आपका, लिए आप- बनता भाई। ऐसे ना करें, ये मुसलमानों का हीरो है। एक सब उसकी पूजा करते हैं, अभी भी देख लें जहाँ वो बैठा होगा 150 बंदा नीचे उसकी पूजा पाठ कर रहा होगा। उसकी सबसे ज्यादा पूजा पाठ लाल चड्डी वाले करते हैं। हाँ जी, वो तो खुद भी कहते हैं ना,
देखता ये सपना, रूठा कोई अपना, गुस्से में हिंदू है और खौफ में मुसलमान, कोई बता दे इसका राज, क्यों है हम आपस में नाराज। Tell me, what's the cause? ऊंची आवाज लो अंदाज, बस आज बात ये है क्वालिटी, ये है खौफ में है मुसलमान, खौफ में है मुल्हद किसी कमानी कलर के पीछे ताली भी ज्यादा रही है। ये नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात साहब इसको एंजॉय ना करें। खौफ में है मुसलमान, ये मुल्हद है बगैरत। और नहीं वो जो बात कर रही हैं वो उसकी पहचान बता रही हैं आप, समझे? अच्छा, मैं वैसे आपको ना इसकी तारीख बता दूं, ये मौलवी मुबशर के साथ कभी किसी जमाने में मुल्हद बन के मुल्हद था, मौलवी मुबशर ने इसके साथ मुनाजरा किया हुआ है। आप मौलवी मुबशर से इसका तस्दीक भी करवा सकती हैं, ये मुल्हद था। ਚੱਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਸਾਹਿਬਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹਾਦੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਦੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਸਾਹਿਬਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਐਸੇ ਕरें, इधर आ जाएं, इधर ही आ जाएं। बन गया ना, सेनेटर बन गया माशाल्लाह। लाला रुख ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੀ ਬਾत बेशक अपनी ब्राड ते करन, लेकिन एक काम ते करन ना। नहीं, वो और बात कर रही हैं, वो कह रही मैंने हैं कहा आबिद शेर अली भी सेनेटर बन गया है वो, और 6 तारीख को 6 जनवरी को उससे हलफ उठाने, तो इंशाअल्लाह ताला इन्हां नूं ते पुठा टंगवाने हैं ना पहले। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੇ ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਸਾਹਿਬਾ, ਐ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। बस ठीक है, फिर पाकिस्तान ही रवे ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਜਣਾ ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਹਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਮਦਰਸੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਜ਼ਅल्लाह ਆਪਣਾ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ਤੋਬਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। तर्जमा किया था ना उसने जी, तर्जमा जरा कीता होया ने। उमेर बाप बहन, वो सारा कुछ मेरे पास मौजूद है, जो आप कहेंगी वो मिल जाएगा। मुझे जो कुछ भी है ना वो सब कुछ भेजे, और कल मैं आपके साथ टाइम सेट करूंगी कि आपकी ब्रॉड या मेरी ब्रॉड। मैं अपनी ब्रॉड इसलिए लगाना चाह रही हूँ कि फिर उन्होंने ये कहना है कि जमाते अहमदिया की ब्रॉड पर ये बात हुई है। मैं ये चाह रही हूँ कि ये रिकॉर्डिंग मैं आबिद शेर अली को भेजूं, परवेज रशीद को भेजूं, मरियम नवाज को भेजूं। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰੋਡ ਲਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ। ये मैं तो सारे आम कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सिद्धि कर लो अपनी एक बार। ठीक हो गया। उनको मुबारक भी दें, आबिद साहब अगर वो सेनेटर बने तो उनको मुबारक तो दें इस चीज की। जी जी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो जी आबिद शेर साहब। शेर वो लोहे के चने वाले भाई है ना? नहीं ये वो नहीं है, वो साथ है। अच्छा वो साथ, अच्छा हाँ ठीक है। मेरे बाप साहब, आपने यहाँ से निकलना है, आपने यहाँ से निकलना, शार्प शूटर क्लास नहीं, अभी मुझे फोन आ जाएगा उसका शार्प शूटर। नहीं वैसे उम्मे साहबा इन लोगों को प्यार भी बड़ा करता है। उसने पता क्या कह रहा है मुझे, उन्हें कह रहा है गालते साथ है लेकिन कादियानिया भी जमा के ना करे। उम्मे साहबा, आपसे एक दरखास्त है। जी जी। इतना गुस्सा ना करें, आपके वो मोमन भाई हैं, एवं ही कोई गोली शोली आपको ना लग जाए। दुनिया तो एक दिन जाने, हक दी गल करके जावांगे ते अच्छा है। तो शहीदन होएगी ना भाई, शहीदन होएगी औरत। हादी तो शहीद ही हो जाएगी। अहमदी भी गोली खांदा है, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ दान कर और दूसरी मैं जमाते अहमदिया से बड़ी शुक्रगुजार हूँ। कल इनकी कुछ ऑडियोज वीडियोज इन्होंने डाली, उसमें सीसीडी और एक दो और भाई हैं जिन्होंने कहा है कि उम्मे रुबाब 2025 की जो मुजाहिदा और सही मानों में बहादुर खातून है, तो बहुत शुक्रिया उनके इस तरह के एजाज देने का। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और हम सबको। लाला रुख साहिबा, आखिरी 3-4 दिन में आप जीती हैं। वो एक आखिरी जो बंदा आपके साथ साथ भाग रहा था वो नीचे गिर गया। अच्छा जी, ये जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वो सब जो है, एक उसने एक इमेज, एक अच्छा देखें, उसकी ब्रॉड पे आप भी जाती थी। किसकी ब्रॉड पे? अफजल फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ मैं जाती हूँ उस पे। जी जी।
वो मैं कह रहा हूँ कि आखिरी लम्हे में आप सबकत ले गई, वरना वो भी कोशिश कर रहे थे लेकिन मुजाहिदों ने उनकी टांग खींच ली। अच्छा दोस्तों, ये एक बात करना बहुत जरूरी है लाला रुख साहबा से कि आप ये बताइए कि आप यहाँ पे आई हैं, आपको हमने ये मौका दिया है कि आप अपने अकीदों के मुताबिक और खुद का जो इस्लाम जो आपने समझा है उसके मुताबिक हक सच की बात करें। हमने अपना तो कुछ नहीं मनवाया ना आपसे। नहीं, आपने तो कोई बात नहीं की, मैंने अपनी बात आपने अपने दीन की बात की है ना, जी, अपनी गैरत की बात की है ना देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मैंने हमेशा जितनी मुखालफत जमात अहमदिया की मैं करती हूँ कुरान और हदीस को सामने रखकर, शायद ही कोई और इतनी धड़ल्ले से करता हो। उसके बावजूद, हालांकि सबको पता है कि मैं जमात अहमदिया का अकीदा नहीं रखती, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मुझे इसलिए इज्जत देते हैं कि आप ये सोचते हैं कि ठीक है, ये हमारे मुखालिफ जरूर है, लेकिन जो बात इनके खिलाफ होती है, जो कुरान और हदीस के खिलाफ होती है, ये मुखालिफ होती है उस चीज के भी। तो मैं इस चीज पे बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, अपनी ब्रॉड पर भी करती हूँ, यहाँ पर भी कर रही हूँ कि हमें हक सच का साथ देना चाहिए, भले वो दुश्मनी क्यों ना हो, भले वो हम बात आपसे आपकी अकीदों में खिलाफ रखते क्यों ना जा हैं, रही हो। जब आप अकीदों में आके बात करते हैं हम आपसे खूब जंग लड़ते हैं, जी, लेकिन बिल्कुल जहां ऐसे ही पे है। आप हक सच की बात करते हैं वहां पे हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं। देखिए, बात ये है कि जहां पर अकीदों की बात होती है, देखो मैं भी किसी जगह पर कंप्रोमाइज कहाँ करती हूँ, बिल्कुल ना आप करते हैं ना मैं करती हूँ, और उसके बावजूद हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे हैं, क्योंकि हमारा जो इख्तलाफ है वो दीन का है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके ऊपर जो बहतान लगाऊं, जो मैं मतलब गलत करूं और मैं आपके ऊपर बल दूं, ये तो गलत बात है। ये तो मुनाफकत होगी ना, फिर ये तो दल्लागिरी होगी कि इस्लाम बेच रहे हो पर्सनल मुफाद की खातिर। भाई आप इस्लाम की खातिर जो आप हक सच की बात है कुरान और हदीस की रूह से करो ना, तो आपको किसी ने पा आटे का देना, ना कुछ ना कच, ना कुछ लेना ना कुछ देना। यहाँ तो बात होगी दीन की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की बात होगी और उनकी नामूस की बात होगी और उनकी इज्जत की बात होगी, और हम जितनी इज्जत दे सकते हैं। और मोमिन यही होता है जनाब, ऐ नहीं होता कि मादरा से ना करो तो तुसी मोमिन हो। कि ये जो कुछ हुआ है, एक आबद शेर अली भी चूंकि सेनेटर बन गए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज है, उसके साथ बड़ी दोस्ती है मेरी, तो मैं कहती हूँ कि ये लॉ पास करवाएं कि अकलियतों को, माइनॉरिटी को तो सजा भी दी जाती है, अरेस्ट भी होती है, तो मुसलमान को क्यों छोड़ दिया जाता है, हालांकि ये तो पहला हुक्म ही इस्लाम वालों के लिए है। तो इस चीज को बनवाना है, इसमें मैंने बहुत सारे उलमा को भी लेना है, उनको भी रिकॉर्डिंग्स भिजवाऊंगी और बकायदा इसके ऊपर जो है ना एक तहरीक चलाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आप इसको अपने तौर पे करें, क्योंकि हम तो आपको पता है कि सियासत में कोई किसी किस्म का हिस्सा लेते नहीं है, हमारी जमात या हम खासतौर पे पाकिस्तान की सियासत जो है। चले जी, आप मुझे इजाजत दें। मेरे पास एक सवाल है, नीचे एक सवाल आया है आपके लिए सफवान भाई का। वो कहता है किन किन लोगों पर पर्चा होगा आंटी उमर बाब साहिबा? मुफ्ती मुबशर है सबसे पहले नंबर पर, सुल्तान साहब है, उसके अलावा आमिर याक्या है, आमिर नज़ीर है, और अबाबील है, और ये चीज का नाम मुझे याद है, सुल्तान अच्छा जी। ये ना ये लाला रुख साहबा ने एक बात की है, मैं छोटी सी अर्ज कर दूं कि लाला रुख साहबा आप अपने तय खुद ये बात कर रही हैं आबिद शेर अली साहब की, क्योंकि हमें इससे कोई नहीं कि उन पे कोई कानूनी कार्रवाई हो या जो भी हो। मैं ये कहता हूं कि जिस गज से आप अपना खद्दर नापते हो ना, उसी और आपने गिरेबान में खुद नहीं, देखिए बात ये है, और मेरी एक छोटी सी अर्ज सुन लीजिए, उसकी वजह सारी ये है कि ये हुकूमतें जितनी भी है ना, वो वहां पे जब टोला सिस्टम होता है या फिरका वारियत होती है, तो ये ये एक दूसरे की लौंडियां ही हैं। सीधी बात मैं आपको मजाक मैं आपको बताती इसको हूं समझे कि जरा गौर उलमा से। की जो बड़ी तादाद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं खुद भी तो जामिया अशरफिया से पढ़ी, उसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़ी, ये आपका पर्सनल है, हम नहीं आपको कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ, ये आपका पर्सनल है। उन उलमा को जब ये भेजा जाएगा तो उन उलमा की मतलब राय जो है वो असेंबली में डलवाएगी, से फैसला वो कराएंगे। लोग जो लूट रही है अपने चैनल बना कर,
اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو حقیقت ان کی یہ ہے۔ ایک منٹ ملک صاحب ہمیں سب پتہ ہے، ملک صاحب ہمیں چھوٹا پتہ ہے۔ چنا کاکا جویا کی بھائی کرے ایک گا۔ سیکنڈ، لالا رخ صاحبہ بات پتہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ علماء وہ کدھر ہیں، کدھر ادھر آپ کل ابھی بلائیں ظفر اللہ شاہ صاحب کو، کہیں کہ صرف استغفر اللہ کہہ دیں یا کمنٹ کر دیں جو اس نے گستاخی کی ہے، آپ نے کبھی سنا ہے؟ لب کشائی نہیں کرتے وہ تو اب یہی تو بات کرنی پروموٹ ہے کہ کرتے ہیں، وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں، یہی تو بات وہ جن کے سامنے یہ ختم نبوت کا لیبل لگا کر، برانڈوں پر آ کر، تبلیغ کا نام لے کر، مبلغ بن کر، نام نہاد مجاہد کے لیبل لگا کر یہ گستاخیاں کریں، انہی کو تو ہم نے برہنہ کرنا ہے۔ کل سیالوی صاحب عامر حق کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فل سپورٹ شو کر رہے ہیں، آپ ادھر کہہ رہی ہیں، عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ یار۔ جی مجھے کل بلاک کر دیا تھا انہوں نے، مجھے کل بلاک کر دیا تھا۔ مارس سے آنے ہیں، چاند سے لے کے آنے ہیں وہ اچھے والے جی علماء۔ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ باتیں ریکارڈ کر کے اپنی براڈ پہ لگائے گی اور پھر ہماری مذمت کرے گی، میں جیسی ہی انٹر ہوئی مجھے بلاک کر دیا تھا انہوں نے۔ ہاں جی، وہ تو بیٹھ کے بڑا ہنس کے ان کے ساتھ، اور وہی جناب وہ جس طرح عامر حق کے پرسنل سیکٹری ہوتے ہیں سیالوی صاحب، وہ تو اس کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ اچھے علماء مارس سے آنے ہیں، چاند سے آنے ہیں، کدھر سے آنے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ تو ایک بھی نہیں نظر آیا۔ ٹک ٹاک پہ نہیں، کہ مجھے پتہ ہے جہاں پر ہیں وہاں نکال لیں گے ہم انشاءاللہ۔ چلیں جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ ٹھیک ہے لالا رخ صاحبہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ہاں جی، اچھا جواد بھائی، یہ نیچے عثمان علی رضوی آیا، اس کو لینا ہے اوپر، پوچھ رہے ہیں اس سے بھی کروانی ہے استعفیٰ؟ اس سے بالکل، اس سے دیکھ لیتے ہیں، استغفر اللہ کے سبحان اللہ۔ ہمارا ان سے ایک ہی تقاضا ہے، زیادہ لمبی چوڑی بحث ادھر ادھر کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل ان کو آڈیو سنائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی صرف استغفر اللہ کہہ دو تاکہ تمہاری بھی گردن بچی رہے۔ ہاں، تمہاری بھی گردن بچی رہے، اگلے جو ہیں رگڑے نا تمہیں۔ تو استغفر اللہ کو۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ایم جی بھائی، آپ نے مجھے میرے خیال غلطی سے جو ہے نا وہ میوٹ لگا دیا ہے، انٹائر لائف پلیز جو ہے نا وہ کھول دیں پلیز۔ میرا بھائی سوری، غلطی سے مجھ سے لگا تھا، پھر مجھے بھول گیا تھا اس کو اوپر، میں نے لگا دیا، آپ کھول کر دیا سر۔ اور آپ تھوڑی سی نا کوشش کیا کریں کہ ذرا وہ جو ہمارے جو تھے نا اس وقت آپ تھوڑا سا تھوڑی سی سخت زبان تھی آپ کی۔ جزاک اللہ۔ لیں جی، عثمان علی بھائی آ گئے ہیں۔ شیخ صاحب آپ سنا سکتے ہیں ان کو آڈیو؟ ان کو آڈیو سنا دیں، ان سے پوچھیں استغفر اللہ کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ نہیں، پہلے آپ مرزا قادیانی کچھ نہیں ہونے، مرزا قادیانی دے نال تسی کی گل کرنی ہے؟ ادھر جڑا تہاڈے نال سوال کیتا اودا جواب دیو۔ ایک منٹ سنائیں، شیخ صاحب آن کر دیں آڈیو، پہلے آڈیو سن لیں گے۔ رسول سی عیسیٰ علیہ السلام، اور جواب دین لگا 7 فٹ زمین ہے چلی جاندی ہے غیرت تہاڈی، کہ معاذ 7 اللہ فٹ زمین ہے چلی جاندی ہے تہاڈی احمد غیرت۔ رضا خان بریلوی نہ کھلا بیٹھی ساڈے کو۔ سوال کا جواب دے، ادھر جو ہم نے مطالبہ کیا اس کا جواب دے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تو آتے رولا ڈالے گا، تمہارے منہ میں ہمارے اکابر ڈالے گئے ہیں، تمہارے منہ میں ہمارے اکابر ڈالے گئے ہیں۔ اپنا آگے بتاؤ جو رویہ ہے تمہارا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت رکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کیا رکھتا ہے؟ دلہ گیری کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہے تم لوگوں کو؟ اویس اقبال کو یہ یہاں پر پروڈیوس کر سکتا ہے؟ انہیں سننے دیتے، سننے کے بعد ان سے نہیں، وہ کمنٹ گالی لیتے۔ دینے شروع ہو گیا تھا، مسیموں تو گالی نے سننا ہی نہیں تھا جواد بھائی، وہ بکواس کر رہا، آتے مطلب ہی اس سیدھا کا مرزا مطلب ہے صاحب کہ کی۔ یہ عثمان رضوی کی فل سپورٹ ہے عامر حق کے ساتھ۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی مطلب ہوا تھا۔ فواد بھائی، میں اس کی ویڈیو بھیجوں، یہ کل اپنی براڈ لگا کے اس نے بھابیوں کو کہا انہوں نے ذلیل کرایا سانو۔ اچھا جواد بھائی، یہ میں نے شاہ جی کو لیا ہے، شاہ جی لگتا ہے کہ یہ اچھے انسان ہیں، ان سے بات کریں۔ جواد بھائی جی شاہ جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شاہ جی؟ جی پیارے بھائی میں ٹھیک، آپ سنائیں۔ شاہ جی آپ کے ساتھ میرا تعارف نہیں ہے، میں آپ کی ڈی پی آپ سے کبھی بات نہیں ہوئی، تھوڑا سا تعارف کروا دیں گے مجھے؟ تعارف کے بعد جڑا شاہ جی ہے نا، اے استغفر اللہ بولے گا، اے میرے کو گارنٹی لے لو۔ نہیں، نام شام والا تعارف نہیں چاہیے مجھے، شاہ جی بہت ہے لیکن نہیں، تعارف بھی نہیں چاہیے، اس سے استغفر اللہ کہلوا لیں آپ بس۔ ہاں، ایک یہ بولے گا لگائیں وہ۔ پیارے بھائی میں اہل حدیث ہوں۔ چلے بھائی، یہ آپ سن کے ہمیں بتائیے گا، ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی یہ کیا ہے۔ یہ ریکارڈنگ سن کے آپ نے صرف یا تو سبحان اللہ بولنا ہے یا استغفر اللہ۔ کہ اویس اقبال کو یہ یہاں پر پروڈیوس کر سکتا ہے؟ آواز آہستہ ہے آپ کی، تو کیا آواز تھوڑی سی اونچی کرے۔
शेख साहब जोत भी ना चलाऊं? नहीं नहीं, आवाज कम आ रही है। ओके ओके, मैं आवाज तेज कर देता हूँ। हाँ जी, नहीं, मैं इसको पिक कर रहा हूँ, दीजिएगा एक मिनट। सिर्फ मुझे ये बंदा ये बताए कि क्या इसमें ये कर्टसी है, क्या इसमें ये गट्स हैं कि ये बताए कि अवैस इकबाल को ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्या इसमें इतने गट्स हैं कि ये अवैस इकबाल जिसका नाम जपता है ये, और जिसकी जनाब यहाँ पर ये खुलकर मैं कहूँ धल्लागिरी करता फिर रहा है। लोगों के नबी ने 9 साल की बच्ची से शादी की। मतलब है 9 साल की बच्ची से शादी की, तेरी ऐसी की तैसी कुत्ते के पिल्ले, तुम लोगों को मुझे ट्रीट करना आता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हजरत आयशा से शादी की। तेरे अवैस इकबाल की तरह खिंजीर का और हराम का जना हुआ नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। अस्तगफुरुल्लाह जी। शाह जी आवाज आई? अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, ये कौन हरामी कौन है ये खंजीर का बच्चा जो ये ऐसे बोल रहा है? इम्तियाज भाभी और आमिर हक। प्यारे भाई इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, इसका सावधान से जुदा होना चाहिए। ले जी, मुबारक हो हमें, पहला मुबारक हो पूरे दिन के बाद माशाल्लाह। आज एक मोमिन मुसलमान रसूल पाक पे ऐसे बोल रहा है। मोमिन मुसलमान ने कहा है कि जी फतवा दे दिया है कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। एक आया अच्छा मुसलमान हमें, क्यों नहीं? हाँ जी माशाल्लाह। शाह जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सबसे आगे रखा। अल्लाह ताला आपको आप पे बहुत फजल करे, और जितने भी लोग मुसलमान सुन रहे हैं इनसे सबक सीखें। देखें कि उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया कहने में